ٹھیک ہے، اس دفعہ ہماری بھی انشاءاللہ پیر کو جناب آ رہی ہے محفل یہاں پہ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال رب يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ووصينا، اور ہم نے حکم دیا انسان کو بوالدی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسانہ اچھا سلوک کرے۔ حملت ہو، اپنے شکم میں اٹھائے رکھا، امہ، اس کی ماں نے اسے کرہن، بڑی مشقت سے، ووضعت ہو، اور جنا اس کو کرہا، بڑی تکلیف سے، وحملہ، اور اس کے حمل، وفصالہ، اور اس کے دودھ چھڑانے تک، 30 شہرا، 30 مہینے لگ گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغا، جب وہ پہنچا، اشدہ، اپنی پوری قوت کو، وبلغ 40 سنہ، اور 40 برس کا ہو گیا، قال، تو اس نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے والہانہ توفیق عطا فرما، ان اشکرا، کہ میں شکر ادا کرتا رہوں، نعمتک التی، تیری اس نعمت کا جو انعمت علیہ، تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر فرمائی، وان اعمل صالحا، اور میں ایسے نیک کام کروں، ترضاہ، جن کو تو پسند فرماتا ہے، واصلح لی، اور واصلح لی فی ذریتی، اور صلاح و رشد کو میرے لیے میری اولاد میں راسخ فرما، انی تبت الیک، بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں، وانی، اور بے شک میں من المسلمین، تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ آپ فرمائیے، کیا تم نے کبھی اس پر غور کیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا، یعنی قرآن، اور تم اس کا انکار کر دو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ حالانکہ گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل سے اس کی مثل پر، اور وہ ایمان بھی لے آیا، اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ اور کفار اہل ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ اسلام کوئی بہتر چیز ہوتی تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی طرف، اور کیونکہ انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی قرآن سے، تو یہ اب ضرور کہیں گے کہ اجی یہ تو وہی پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب یعنی قرآن تو اس بات کی تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں ہے، تاکہ بروقت خبردار کر دے ظالموں کو، اور خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، پس کوئی خوف نہیں انہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے، یہی لوگ جنتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، یہ جزا ہے ان نیکیوں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دے رہا ہے،
اور ماں خاص طور پہ اولاد کی اس کی ولادت سے پہلے یعنی حمل سے لے کر بچے کی ولادت تک اور اس کے جوان ہونے تک جو تکلیفیں اٹھاتی ہے، قرآن نے ان کا بھی ذکر فرمایا۔ پہلی آیت میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ عام طور پر قرآن حکیم میں توحید، دلائل توحید اور فرائض بندگی کے ذکر کے بعد حقوق والدین کی طرف زوردار الفاظ میں توجہ دلائی جاتی ہے۔ پیچھے بھی آپ کو اگر یاد ہو، جہاں جہاں اللہ نے توحید کا ذکر کیا، عبادت کا حکم دیا، شرک سے منع کیا، ساتھ ہی اللہ نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں بھی مشرکین کی غلط فہمیوں کا ازالہ کے بعد اور اہل استقامت کی کامیابیوں کے بیان کے بعد قارئین کی توجہ والدین کی خدمت اور دلجوئی کی طرف اللہ کریم ان کی توجہ اس طرف کروا رہا ہے۔ علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کہ وصیت کا فاعل جب اللہ تعالیٰ ہو تو اس کا معنی فرض کرنا ہوتا ہے۔ جب وصیت کا ذکر آئے اور فاعل اللہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے فرض کرنا۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مِنَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ فَرْضٌ، کیونکہ وصیت جب اللہ کی طرف سے کی جائے تو وہ فرض ہوتی ہے۔ جیسے یہاں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو حکم دیا، یعنی اس کے اوپر فرض کیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگرچہ ماں باپ دونوں کے ساتھ اس نے سلوک اور ان کی خدمت اور ہر طرح سے دلجوئی کا حکم دیا گیا ہے کہ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اس کے باوجود یہ آیت واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ ماں کا حق باپ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہاں اللہ کریم ان تکالیف اور مشقتوں کا مفصل ذکر فرما رہا ہے جو بچے کے سلسلہ میں صرف ماں برداشت کرتی ہے۔ بعض تکلیفیں وہ ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے، باپ نہیں کرتا۔ مثلا جس روز رحم مادر میں حمل قرار پاتا ہے اس وقت سے ماں کی ساری جسمانی قوتیں جنین کی پرورش اور نگہداشت میں صرف ہونے لگتے ہیں۔ جنین سے مراد وہ بچہ جو ماں کے شکم میں آہستہ آہستہ وہ بچہ بنتا ہے اور وہ پروان چڑھتا ہے۔ اس کی اپنی صحت کا نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے اور مختلف مراحل طے کرتا ہے تو ماں کئی تکالیف اور کئی مشقتوں سے گزرتی ہے۔ نیند، بھوک وغیرہ معمولات میں نمایاں فرق رونما ہوتا ہے۔ پھر ماں کی بھوک اور نیند بھی پہلے کی طرح نہیں ہوتی، طبیعت گراں اور افسردہ رہتی ہے، اور آئے دن ان مشقتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جو وہ حمل کے اندر تاخیر ہوتی ہے۔ اچھا جی، پیدائش کے لمحے تو ماں کی جان کنی کی کیفیت سے اس کو دوچار کرتے ہیں، یعنی جب بچہ پیدا ہونے کے وقت ہوتا ہے ڈیلیوری کیس، وہ ماں کے لیے زندگی موت کا سوال ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوا بھی کہ وہ بچہ زندہ پیدا ہو گیا لیکن ماں فوت ہو گئی، تو یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ ان جان لیوا مراحل سے گزرنے کے بعد پھر ایک طویل ریاضت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ماں اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جائے، بچے کو وہ کامیابی سے جنم دے دے، پھر ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے۔ دودھ پلانا، صبح و شام بچے کی نگہداشت کرتے رہنا، بیماری کی صورت میں رات بھر جاگ کر اسے گود میں بٹھا کے رکھنا، اس کے آرام کی خاطر اپنے آرام بڑی خوشی اور محبت سے قربان کرنا صرف ماں کا حصہ ہے۔ کیوں جی؟ باپ کے اندر یہ نہیں ہے کیپیسٹی کہ وہ بچے کے لیے پوری رات وہ جاگتا رہے گود میں بٹھا کر۔ باپ کہتا ہے بھائی تو جان تیرا کام جانے، میں تھکا ہوا ہوں، لیکن ماں کس کو کہے؟ بچہ اگر بیمار ہو جائے ماں کو سکون نہیں آتا۔ اگر سردیوں کی سخت رات بھی ہو اور بچہ پیشاب کر دے اور کوئی حال نہ ہو تو ماں خود گیلی جگہ پہ رات گزار دیتی ہے اور بچے کو سوکھی جگہ پہ سلاتی ہے۔ یہ اس کے اندر اللہ کریم نے محبت اتنی بھر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی،
ان تمام مشقتوں کا ذکر کر کے اللہ نے بتایا کہ ماں کی خدمت کا حق باپ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ایک شخص اللہ کے پیارے حبیب کی جناب پاک میں حاضر ہوا، حضور سے آگے پوچھا من حق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، حضور مجھے بتائیں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک حقدار کون ہے؟ تو آپ فرمایا امو کا، تیری ماں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی مستحق تیری ماں ہے۔ اس نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں۔ تیسری بار پوچھا ثم من، پھر کون؟ حضور نے تیسری دفعہ بھی فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں۔ اور جب چوتھی مرتبہ پوچھا ثم من، پھر کون؟ تو حضور نے چوتھی دفعہ فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ حضور نے 3 دفعہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور چوتھی مرتبہ باپ کے ساتھ، تو پتہ چلا کہ ماں زیادہ حسن سلوک کی حقدار ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم مفسر ہونے کے علاوہ اپنے عہد کے مایہ ناز فلسفی بھی تھے، یہ بہت بڑا نام ہے جی، بہت بڑے اسکالر تھے، فلسفی بھی تھے، بلکہ یہ اصولی بھی ہیں، فقی بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں۔ اللہ نے بڑا علم سے ان کو نوازا تھا۔ تفسیر کبیر ان کی عربی میں معتبر تفاسیر میں آج بھی شمار اس کا ہوتا ہے، کوئی 25-30 اس کی جلدیں ہیں، اتنے بڑے تھے یہ اسکالر۔ انہوں نے اس آیت کے ضمن میں ان تبدیلیوں کا ذکر کیا جن میں سے جنین کو دوران حمل گزرنا پڑتا ہے، یعنی جو ماں کے شکم میں جو حمل قرار پاتا ہے وہ کس طریقے سے وہ مختلف مراحل طے کر کے وہ بچے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ نے وہ سارا لکھا۔ اچھا جی، آپ بھی اس کا خلاصہ سماعت فرمائیے اور دیکھیے کہ وہ خلاق عظیم یعنی اللہ کریم انسان کی پیچیدہ ترین مشینری کو کس طرح بناتا ہے جی۔ کوئی آج بھی سائنس نے بڑی ترقی کی ہے نا، لیکن کوئی سائنٹسٹ، کوئی فلاسفر، کوئی سائنسدان جیسے اللہ ماں کے شکم میں حمل ٹھہراتا ہے، پھر اس کے مختلف مراحل طے کرنے کے بعد خوبصورت بچے کی شیپ میں وہ بچہ باہر آتا ہے، کوئی مشین اس طرح کا بچہ نہیں بنا سکتی۔ کیوں جی؟ پھر آپ دیکھیں نا اللہ کی شان دیکھیں، کروڑوں لوگ بستے ہیں، اربوں لوگ ہیں دنیا میں، لیکن ہر کسی کی شکل مختلف ہے۔ کیوں جی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہر کسی کے نقش و نگاہ، قد و قامت، علم و حکمت، فضل، ایون کے ظاہری طور پہ بھی شکل و صورت سیم کسی کی نہیں ہوتی۔ یہ کس کی شان ہے؟ وہ جی ہو بھی، لیکن پھر بھی 1-2 کا فرق اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہوتا ہے۔ تو اتنے اربوں لوگ ہیں لیکن ان کا علم، قد و قامت سب مختلف ہے۔ اب سنیے جی کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کے شکم میں جنین کے مختلف مراحل کو بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا۔ امام لکھتے ہیں جب منی رحم مادر میں پہنچتی ہے، منی ماں کے شکم میں قرار پاتی ہے، تو وہاں کی حرارت کی وجہ سے اس کی حیات میں مختلف تبدیلیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، کیونکہ ماں کے شکم کا جو ہے ماحول وہ دنیا کے ماحول سے مختلف ہوتا ہے، تو جو اندر کا ہے ماحول اس کے مطابق پھر وہ منی مختلف مراحل طے کرتی ہے۔ چھٹے دن وہ جھاگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، منی کا وہ قطرہ چھٹے دن جھاگ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اس میں خون کے 3 نقطے ظاہر ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھیے اللہ کی شان، کیسے اللہ اس ناپاک قطرے سے حضرت انسان کی تخلیق فرماتا ہے۔ تو چھٹے دن اس منی کے قطرے نے جھاگ کی صورت کو اختیار کیا، پھر اس میں خون کے 3 نقطے ظاہر ہوئے، درمیانی نقطہ بعد میں جا کر دل بنتا ہے، درمیان کا نقطہ، اوپر والا دماغ اور نیچے والا جگر۔ سبحان اللہ، دیکھیں جی کس طرح 3 یعنی چھٹے دن جھاگ کی صورت منی نے اختیار کی، پھر اس کے درمیان 3 خون کے 3 نقطے ظاہر ہوئے، درمیان سے بنا دل، اوپر والے سے بنا دماغ اور نیچے والے سے جگر بنا۔
پھر سرخ رنگ کے دھاگے ظاہر ہوتے ہیں جو ان کو آپس میں ملاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی شان دیکھیں نا ذرا. یہ عمل 3 دن میں ہوتا ہے جی. 9 دن کے بعد یہ سارا مادہ خون میں بدلنے لگتا ہے. منی کے قرار پانے کے 9 دن بعد خون میں بننا شروع ہوتا ہے اور 6 روز کی مدت میں وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، منی کا قطرہ. 15 روز کے بعد یہ لوتھڑا گوشت کرنے لگتا ہے. 12 دن کی مدت میں تینوں اعضاء متمیز ہونے لگتے ہیں. وہ جو بتایا تھا نا کہ گوشت کے وہ نقطے ہوتے ہیں 3، پھر وہ الگ الگ اعضاء صورت اختیار کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہونے لگتے ہیں اور مغز کا گودا پھیلنے لگتا ہے، مغز وہ بڑا ہونے لگتا ہے. 27ویں دن کے بعد 5واں مرحلہ شروع ہوتا ہے، سر کندھوں سے الگ ہونے لگتا ہے. سبحان اللہ. پسلیاں، بازو اور پیٹ اپنی ابتدائی شکل اختیار کرتے ہیں. اس تبدیلی میں 9 دن لگتے ہیں. 6واں مرحلہ جو 4 دن کا ہوتا ہے، اس میں مختلف اعضاء اپنی مخصوص شکلیں اختیار کر لیتے ہیں. اس طرح 40 دن کے عرصے میں حضرت انسان کا ابتدائی ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے. 40 days. After 40 days the man will be completed person. تو 40 دن کے بعد انسان کا ابتدائی ڈھانچہ وہ اپنی شکل اختیار کرتا ہے. سبحان اللہ. اس میں مختلف اعضاء اپنی مخصوص یہ ہوگا جی. کبھی کبھی عرصہ 45 دن کا بھی ہوتا ہے، 40 کی بجائے 45 دن، اور اس کی کم از کم مدت 30 دن ہے جی. یعنی 30 دن سے لے کر 45 دن تک حضرت انسان کا ابتدائی ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے. امام راضی فرماتے ہیں ان طبی تحقیقات نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کی تصدیق کر دی جو حضور نے فرمایا تھا یجمع خلق احدکم فی بطن امی 40 یوما کما قال، یعنی ماں کے شکم میں تمہاری پیدائش، تمہاری آفرینش 40 دن میں پوری ہوتی ہے. تو حضور نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ ماں کے شکم میں 40 دن کے بعد حضرت انسان کا ڈھانچہ وہ تیار ہوتا ہے، اور سائنس آج اس کو درست ثابت کر رہی ہے. باقی عرصہ اس ڈھانچہ کو کامل و مکمل کرنے اور اس کی نوک پلک سنوارنے میں صرف ہوتا ہے. تو 40 دن میں حضرت انسان کا ابتدائی ڈھانچہ تیار ہو گیا، اور جو باقی ہے تقریباً 9 ماہ کا جو ہوتا ہے عرصہ کمپلیٹ، اس میں پھر حضرت انسان کی وہ شکل و صورت، خوب و صورت، قد و قامت اور جناب ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ اللہ کریم سیٹ فرما دیتا ہے. سبحان من یصور فی الارحام کیف یشاء، یقیناً ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو رحموں میں تصویر بناتی ہے جیسے چاہتی ہے. یہ اللہ کی شان ہے. سبحان. تو فرمایا ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حملت امہ کرہا ووضعت کرہا، اپنے شکم میں اٹھائے رکھا اس کو اس کی ماں نے بڑی مشقت سے، اور جنا اس کو بڑی تکلیف سے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے تک 30 مہینے لگ گئے. حمل اور دودھ چھڑانے تک 30 مہینے کا مطلب ہے 2.5 سال. اب جناب اس کی بھی بڑی پیاری ہے تفسیر، یہ بھی سن لیں. اس آیت سے اہل علم نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے. یہ مسئلہ سن لیں جی. حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے، کیونکہ یہ 30 مہینے حمل اور دودھ پلانے کی مجموعی مدت ہے جو قرآن نے بیان کی. یہاں آیا نا کہ اس کا حمل اور دودھ چھڑانے تک 30 مہینے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے، اور جو باقی ہے 24 مہینے یا 2 سال وہ دودھ چھڑانے کی مدت ہے. دودھ پلانے کی مدت دوسری آیت نے بیان کی 2 سال. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. تو پتہ چلا کہ کمپلیٹ ڈیوریشن جو ہے دودھ پلانے کا وہ 2 سال ہے، 2 ایئرس. 2 سال یہ ہو گئے اور 6 مہینے ہو گئے حمل کے. تو 24 مہینے میں 6 پلس کریں تو 30 مہینے بنتے ہیں. قرآن نے یہی بیان کیا ہے.
اچھا جی، یعنی مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اس کے بعد 6 ماہ بچتے ہیں، یہ حمل کی کم سے کم مدت ہے۔ تو پتہ چلا اگر شادی کے بعد کوئی عورت 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا کرے تو اسے اسی کا بچہ وہ شمار کیا جائے گا اس آیت کے تحت۔ سنیے جی، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک عورت پیش کی گئی جس نے شادی کے 6 ماہ بعد بچے کو جنم دیا تھا۔ تو آپ نے اس کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بتائیں جی، یہ 6 مہینے کے بعد بچہ اس نے جنم دیا تو کیا ہم اس بچے کو جائز کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا اس پر کوئی رجم نہیں، اس کو کوئی بدکاری کی سزا نہیں ملے گی۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، آپ نے یہی آیت پیش کی وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، فرمایا کہ آپ نے سورۃ الاحقاف کی آیت نہیں پڑھی کہ عورت کا حمل، اس کا بچے کا حمل اور اس کے دودھ چھڑانے تک 30 مہینے لگ گئے۔ تو پھر فصال کی مدت کے بارے میں قرآن نہیں ذکر ہے 30 مہینے، اور دوسری جگہ قرآن میں آیا کہ دودھ چھڑانے کی مدت ہے 2 سال۔ ٹھیک ہے جی، اب 30 مہینے میں سے 2 سال مائنس کر دیں تو باقی 6 مہینے بچ گئے۔ تو فرمایا اس کا مطلب ہے کہ 6 مہینے کے اندر بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو کم سے کم حمل کی مدت 6 ماہ بھی ممکن ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اس عورت کو چھوڑ دی۔ مطبا کی بھی یہی تحقیق ہے کہ 6 مہینے کم سے کم مدت ہے حمل کی۔ حکیم جالینوس سے منقول ہے کہ میں اس امر کی کھوج میں لگا رہا کہ حمل کی کم سے کم مدت کتنی ہے، تو اس نے کہا کہ میں سوچتا رہا، یہاں تک کہ میں نے ایک ایسی عورت دیکھی جس نے 184 دنوں یعنی 6 ماہ 4 دن میں بچہ جنا۔ 180 دن کے ہوتے ہیں 6 مہینے، تو اس نے 6 مہینے سے 4 دن اوپر بچہ جنا۔ جدید تحقیقات سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بچے کو کم از کم 28 ہفتے یعنی 196 دن رحم میں رہنا پڑتا ہے کم سے کم۔ یہ 6 ماہ اور 16 دن بنتے ہیں۔ دنوں کا یہ شمار اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب عورت حیض سے فارغ ہوتی ہے اور طہر کا آغاز ہوتا ہے جس میں حمل قرار پاتا ہے۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ طہر کے پہلے دنوں میں ہی حمل قرار پائے، بلکہ جدید تحقیقات سے تو یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ آئندہ حیض سے 14 دن پہلے 2-4 روز کے عرصے میں عمل تلقی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یعنی جب عورت حیض اور مینسس سے پاک ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے فوراً بعد اس کو حمل قرار پا جائے، بعض اوقات اگلے حیض سے پہلے یعنی پاک ہونے کے 12-14 دن کے بعد بھی حمل قرار پا سکتا ہے۔ اس طرح یہ 16 دن کا فرق بھی نہیں رہتا۔ حمل کی زیادہ سے زیادہ کتنی مدت ہے قرآن اس کو بیان نے کیا؟ کم سے کم مدت تو قرآن نے ذکر کر دی 6 مہینے، لیکن زیادہ سے زیادہ نہیں بتائی۔ البتہ ابو علی سینا نے اپنی مشہور کتاب الشفا کے 99 مقالہ میں لکھا ہے کہ مجھے نہایت باوثوق ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ ایک عورت کے ہاں حمل کے 4تھے سال بچہ پیدا ہوا۔ حمل کے 4 سال بعد اس کے منہ میں دانت اگ آئے تھے، پھر وہ زندہ سلامت رہا۔ تو پتہ چلا بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہے کہ حمل کے 9 ماہ بعد ہی بچہ پیدا ہو، بعض اوقات 2-3-4 سالوں کے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ارسطاطالیس نے کہا ہے کہ دیگر حیوانات کے لیے تو حمل کی مدت مقرر ہے، جانوروں کے لیے تو مدت مقرر ہے، لیکن انسان کے بارے میں یقینی طور پہ تحدید کرنا، اس کو فکس کرنا مشکل ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے کہ قرآن پاک نے دودھ پلانے کی تو زیادہ سے زیادہ مدت بیان کی 2 سال، اور حمل کی کم سے کم مدت قرآن نے بیان کی، زیادہ سے زیادہ بیان نے کی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے لکھا ہے اس میں حکمت یہ ہے تاکہ عورت سے ہر قسم کی تہمت کا سد باب کیا جا سکے۔ زیادہ مدت اس لیے بیان نے کی تاکہ کوئی اس کے اوپر بلا وجہ تہمت نہ لگاتا رہے کہ بھئی تم نے اس سے کم میں حمل کے بچے کو جنم کیوں دیا ہے۔
ضرر ثانی اور فحاشی کا کلا کما ہو سکے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کتاب کے ہر کلمہ میں ہزاروں حکمتیں اور لطیف ودیت فرمائے جن کے احاطے سے عقل عاجز ہے۔ پھر فرمایا جناب اسی آیت میں کہ یہاں تک کہ جب وہ پوری قوت کو پہنچا بچہ اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب مجھے والہانہ توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے والدین پہ فرمائی، اور میں ایسے نیک کام کروں جن کو تو پسند کرتا ہے، اور صلاح و رشد کے لیے میرے لیے میری اولاد میں راسخ فرما دے، صلاح و رشد کو میرے لیے میری اولاد میں راسخ فرما دے، بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ اچھا جی، اب جناب سنیے اس آیت کی تفسیر، اس حصے کی تفسیر۔ جب انسان کی عمر 40 سال کی ہوتی ہے نا، 40 ایئرس، تو اس کی جسمانی اور ذہنی قوتیں پورے شباب پہ ہوتی ہیں۔ 40 سال میں انسان ذہنی طور پہ، عقلی طور پہ پوری جوانی پہ ہوتا ہے۔ اس وقت نہ تو جوانی کا وہ اندھا جوش باقی رہتا ہے، نہ بڑھاپے کی کمزوریوں نے پنجے گاڑے ہوتے ہیں، یعنی 40 سال میں انسان بالکل وہ بھرپور ہوتا ہے، زیادہ جوان بھی نہیں ہوتا اور بوڑھا بھی نہیں ہوتا۔ جسمانی اور ذہنی اعتبار سے یہ وقت بڑا معتدل ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ان الشیطان یجر یدہ علی وجہ من زاد علی 40 ولم یتوب، یعنی وہ آدمی جس کی عمر 40 سال سے بڑھ گئی ہو پھر بھی وہ توبہ نہ کرے تو شیطان اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس بندے کے منہ پہ، یعنی اس کو بجا مارتا ہے، گونسا مارتا ہے، اور کہتا ہے یہ ایسا چہرہ ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کہ 40 سال کے بعد بھی یہ گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب بھی اب یہ جہنم میں جائے گا۔ تو 40 سال کے بعد انسان کو عقل کرنی چاہیے اور اسے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اچھا جی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، من اطاع علیہ 40 سنہ فلم یغلب خیر شرہ فلیتجہز الی النار، جس کے 40 سال گزر جائیں، عمر 40 سال ہو جائے، پھر بھی اس کی نیکی اس کی برائی پہ غالب نہ آئے، پھر بھی وہ نیکیاں زیادہ نہ کرے، گناہ کو کم نہ کرے، تو ایسے شخص کو دوزخ کی تیاری کرنی چاہیے۔ پتہ چلا 40 سال کے بعد انسان کو نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اب وہ موت کے قریب جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ لیکن یہاں تو اللہ معاف کرے، کئیوں کو مرتے دم تک ہمیں موت یاد نہیں ہوتا، ہم کہتے ابھی میں ٹھیک ابھی میں جوان ہوں، استغفر اللہ۔ اچھا جی، پھر فرمایا اس میں کہ انسان پھر وہ کہتا ہے کہ میں ایسے نیک کام کروں جن کو اللہ تو پسند فرماتا ہے، اور صلاح و رشد کو میرے لیے میری اولاد میں راسخ فرما دے، بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں اور میں تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ بندہ مومن کی عقائد و نظریات، اس کے افکار اور سوچ کا انداز، اس کے آرزوؤں اور امنگوں اور اس کی منزل مراد کا عکس جمیل اس آیت کے آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ان انعامات و احسانات کا اعتراف کرتا ہے انسان جو اس پر کیے گئے، یعنی پہلے انسان یہ مانتا ہے کہ یا اللہ تو نے میرے اوپر یہ انعام کیا، تو نے میرے اوپر انعام کیے، جن سے نہ صرف اس کو بلکہ اس کے والدین کو بھی نوازا گیا۔ وہ انعامات اللہ کے جو اللہ نے اس پہ بھی کیے، اس کے والدین پہ کیے۔ اعتراف نعمت پر پھر انسان بس نہیں کرتا، صرف اللہ کی نعمت کا اعتراف نہیں کرتا، بلکہ پھر انسان دعا کرتا ہے یا اللہ جو تو نے میرے اور میرے والدین کے اوپر انعامات کیے، اب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان انعامات کا شکر ادا کروں۔ تو انسان اللہ سے شکر کی توفیق مانگ رہا ہے، اور یہ توفیق وفقنی کے الفاظ سے نہیں بلکہ اوزعنی کے کلمے سے طلب کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں نا، یہاں پہ آیا ربی اوزعنی، اللہ مجھے والہانہ توفیق عطا فرما، وفقنی کا لفظ نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لفظ سے طلب توفیق کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کی توفیق مانگی جا رہی ہے اس کے دل میں اس کی شدید لگن اور حد درجہ شیفتگی بھی پائی جاتی ہے۔ اوزینی کا معنی ہے کہ یا اللہ مجھے ایسی توفیق دے جس کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، تو انسان والہانہ اس کو پسند کرتا ہے۔
علامہ آلوسی نے بڑا پیارا یہ لکھا، علامہ ابن منظور نے لکھا اس آیت میں اوزینی کا معنی یہ ہے کہ میرے دل میں شکر کا جذبہ ڈال دے اور مجھے اس کا شوق دے دے۔ اس لفظ نے اس دعا کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد نیک عمل کے لیے التجا کی جا رہی ہے۔ پہلے انسان نے اللہ کی نعمت کا اعتراف کیا، پھر اس کی شکر کی توفیق مانگی، پھر انسان اللہ سے نیک اعمال کی توفیق مانگ رہے، لیکن وہ عمل صالح نہیں جس کو لوگ تو صالح یا نیک کہیں، لوگ تو تحسین کے پھول برسائیں، لیکن ریا یا کسی دوسری خرابی کے باعث بارگاہ الہی میں اسے مسترد کر دیا جائے۔ اے اللہ مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق نہ دینا کہ لوگ تو کہیں یہ بڑا بندہ نیک ہے جی، بڑا یہ تہجد گزار ہے، لیکن اس میں دکھلاوا آ جائے۔ یعنی اگر ایک بندہ بڑا بھی نیک ہے لیکن دکھلاوے کے لیے وہ نمازیں پڑھتا ہے، درس قرآن میں آتا ہے، درس قرآن دیتا ہے، عالم دین بیان کرتا ہے، تہجد پڑھنے والا تہجد پڑھتا ہے تاکہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، تو وہ ضائع ہو گیا نا۔ تو فرمایا کہ اللہ مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دے جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دکھلاوا نہ ہو، ورنہ وہ تو تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے عرض کی ایسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما جو تجھے بھی پسند ہو، ہے نا۔ اللہ مجھے وہ کام کی توفیق دے ترضا ہو جس کو تو پسند فرمائے، جو تیری رضا کے لیے کی جائیں۔ پھر عرض کرتا ہے الہی ایسا نہ ہو کہ جب تک میری شمع حیات روشن رہے، نیکی اور خلوص کا اجالا پھیلتا رہے، اور ادھر یہ شمع گل ہو یعنی میری موت ہو جائے، اور ادھر غفلت کا اندھیرا پھر چھا جائے۔ یا اللہ ایسا نہ ہو۔ میرے اللہ جو اولاد تو نے اپنے اس بندے کو عطا فرمائی ہے، میرے سفید بالوں کی لاج رکھنا، ان کو شیطان کے نرغے میں پھنسنے سے بچانا، میری اولاد کی زمینیں تیرے حضور میں جھکتی رہیں، ان کے دلوں پر تیرے انوار رحمت کی برکھا برستی رہے، ان کے سینوں کو اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی اور زندہ عشق کی دولت سے مالا مال فرمانا۔ کیسی پیاری دعا ہے جی۔ جب تک زندہ رہیں تیرے بندے بن کے، تیرے پیارے رسول کے غلام بن کے، اور تیرے دین حنیف کے سچے مخلص اور بلند اقبال خادم بن کے زندہ رہیں، آمین۔ یہ دعا اور دعا کے آخری جملے کیا پیارے ہیں۔ اظہار بندگی کی انتہا، تسلیم و رضا کا مظہر عتم، بندہ عرض کرتا ہے میرے رب سب سے منہ موڑ کر میں تیری طرف، صرف تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے قولاً عملاً حالاً انی اسلمت لرب العالمین کا نعرہ مستانہ لگایا اور اپنی گردنیں جھکا دیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی رضا کے لیے اپنی جان، مال، اولاد، تن من دھن ہر شے قربان کی، یا اللہ ہمیں بھی وہ ذوق عطا فرما۔ یہ ہے دعا، یا اللہ ہم بھی تیری رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ مومن کو چاہیے اس دعا کو یاد کرے اور در رحمت پہ ہر وقت ان پاکیزہ کلمات سے دعا مانگتا رہے۔ تو ہمیں بھی یہ بڑے پیاری دعا ہے جناب، ہمیں بھی ان پاکیزہ کلمات سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین جو کچھ ہم نے سنایا اس کو یاد رکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو تیرے بندے درس قرآن میں تشریف لائے ان کے اوپر خاص فضل و کرم فرما۔ اب سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرما، قرآن سنت کو پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میری والدہ صاحبہ کو شفا عطا فرما، روحانی جسمانی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت